عشق اگر اپنی مستی میں آ جائے، سر نیزے پہ اور قرآن لبوں پہ آ جاتا ہے۔ اے یزید تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا، آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا جب ابن زیاد نے امام علی مقام کو سر شہید کرا دیا اور جب سر ان کے پاس پہنچنے لگا تو انہوں نے عبد الملک بن سلمی جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے کو جب خبر ملی اور زیاد نے انہیں کہا کہ جاؤ اور فوراً سے یہ خوشی کی خبر عمر بن سعید کو تم سناؤ گے، تو عبد الملک بن سلمی نے بہانہ کرنے کی کوشش کی، بٹ یزید کے آگے کس کی چلتی تھی۔ خیر انہوں نے حضرت عبد الملک سلمی کو گورنر کے پاس بھیجا اور کچھ دینار بھی دیے کہ تم لیزنس نہیں کرو گے اور کوشش کرو گے کہ سب سے پہلے یہ خوشی کی خبر عمر بن سعید کو تم ہی سناؤ گے۔ یہ پیسے لے جاؤ، اگر تمہاری اٹھنی راستے میں کہیں تھک جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، تو تم اسے وہیں پہ چھوڑ کے اور نئی اٹھنی پرچیز یعنی خرید کے مدینہ میں پہنچو گے۔ ایسے ہی مدینہ پاک میں عبد الملک سلمی جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے دل سے داخل ہوئے۔ جیسے وہ داخل ہوتے ہیں اس وقت یہ عالم تھا کہ ہر مسلمان بیت اسلام اور اللہ کو ماننے والے امام حسین علیہ السلام کے خیر خواہ کے دلوں میں ایک خوف طاری تھا، اور ہر وقت ان کی نظر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان پہ تھی۔ جیسے انہوں نے ملکہ سلمی کو آتے دیکھا تو سمجھ گئے۔ ایک غلام دوڑتا ہوا آیا، فرمایا کہ حضور کیا پیغام لائے ہیں؟ تو آپ خاموش رہے، فرمایا پیغام تمہارے لیے نہیں، گورنر کے لیے۔ تب انہوں نے ان باتوں سے اندازہ لگایا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبد الملک بن سلمی خاموش رہے اور گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ تب گورنر نے کہا واٹس اباؤٹ دا نیوز آف حسین، یعنی کیا خبر لائے ہو حسین کے بارے میں؟ کہا آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ یہ خبر مدینے والوں کو سنا دو۔ حضرت ملک باہر آئے اور آواز لگائی، اے مدینے والوں تم لوگوں کے لیے خبر ہے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ تب مدینے والوں پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ عبد الملک بن سلمی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی مسلمانوں کو اتنا شدید ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام جب تک انہیں پہنچایا تو وہ ٹوٹ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی کے بھتیجے تھے، جن کے دو بیٹے تھے، اون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت پا گئی۔ جب حضرت اون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر کی شہادت ہوگی تو کچھ صحابہ اکرام حضرت جعفر کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک صحابہ نے فرمایا کہ حضور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ تب حضرت جعفر علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنی جوتی اٹھا کے اس صحابی کو ماری اور فرمایا کہ تم نے ایسی بات کرنے کی کوشش کیسے کی؟ میں خوش ہوں کہ میں نہ صحیح مگر میری اولاد یعنی میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اگر میں بھی ہوتا تو خدا کی قسم میں پیچھے نہ ہٹتا، میں خوش ہوں۔ ایسے یہاں یزید کی منافقت ختم نہیں ہوئی۔ یزید کی منافقت کس حد تک تھی؟ اس نے اپنا جو امام حسین علیہ السلام کا جس طریقے سے شہید کرایا تھا اور اس کی جو اس نے گناہ کیا تھا اور وہ اس نے بے حرمتی کی تھی، اس چیز کو اس نے مٹانے کے لیے جب امام حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف بھیجا جا رہا تھا تو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے زین العابدین یزید پر لعنت ہو، اگر تمہارا بابا میرے سامنے ہوتا اور میرے آمنے سامنے ہوتا تو میں کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرتا، وہ جو کہتے میں ان کی بات فوراً مان لیتا، بٹ افسوس کہ میں ان کے سامنے نہیں تھا اور یہ سب ہو گیا۔ تم مدینے جاؤ اور مجھے وہاں سے خط لکھتے رہنا اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھ تک پہنچا دینا۔ یزید یہ وہ گھٹیا انسان ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے پورے خاندان کو، ہمارے امام حسین علیہ السلام کو اس طریقے سے کیا، اور وہ منافقت کے اس درجے پہ آ گئے تھے کہ امام زین العابدین کو اپنی باتوں سے متفق کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ مشرقی پکار ہو یا مغربی صدا، دنیا کی ہر زبان پہ ہے قصہ حسین کا۔